یقیناً جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے، لن تغنی عنہم اموالہم، نہیں کام آئیں گے، بچا سکیں گے انہیں ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی، اللہ کے مقابلے میں کام نہیں آئیں گی، اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکیں گی۔ ابو حارثہ تھا جو نجران کا وفد تھا، اس میں جو بڑا لاٹ پادری تھا ابو حارثہ، جب یہ نجران سے چلے تو روایات میں آتا ہے 3 بڑے تھے، باقی اس میں تو اس کے جو سواری تھی اس کو ٹھوکر لگی اور وہ گرنے لگی، تو اس کا بھائی تھا کرس، اس نے کہا تعس الابعد، کہ جو ابعد ہے وہ ہلاک ہو۔ الابعد سے مراد نعوذ باللہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیے، تو جو ابو حارثہ تھا اس نے فوراً کہا تعس امک، تیری ماں ہلاک ہو۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ بھائی یہ آپ نے کیوں کہا؟ تو اس نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ یہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ سچا نبی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مان کیوں نہیں لیتے؟ کہتے ہیں ہمارے یہ جتنے بھی ٹھاٹ باٹ ہے، یہ مال و دولت ہے، ہمیں بادشاہوں نے یہ دے رکھا ہے اور یہ سب کچھ، تو یہ پھر ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ تو جب وہ کرز وہاں پہنچا تھا تو وہ نبی علیہ السلام سے بات چیت کرتے ہوئے وہ ایمان لے آیا تھا وہیں پر ہی نا، اس کے ذہن میں یہ بات تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ جواب دیا، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ یہ جو مال اور اولاد ہے جس کی خاطر تم ایمان سے رکے ہوئے ہو، یہ تمہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں جو کہ آگ کا ایندھن ہیں۔ ہم وقود النار، آگ کے ایندھن ہیں یہ لوگ۔ یہاں سے یہ پھر مضمون اس جانب ہوا ہے کہ جو یہ لوگ نہیں مان رہے، یہود اور نصارہ، بالخصوص نصارہ، یہود کا تذکرہ زیادہ سورہ بقرہ میں گزر چکا، یہاں پر نصارہ بالخصوص ہیں، اور ٹھیک ہے ضمناً یہود اور دیگر کفار سارے جو کہ انکار کرنے والے ہیں، وہ ان کا جو ماننا نہیں ہے، ایمان نہ لانا ہے، وہ مال و دولت ہے اور ان کی اولاد ہے۔ تو یہ مضمون پھر آگے چلتا ہے۔ کدأب، جیسا کہ دستور ہوا آل فرعون، فرعونیوں کا، کہ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، اور اس کا سبب بھی یہی تھا کہ وہ مال و دولت ہی انہیں اور ان کی اولادیں ہی انہیں روکے ہوئے تھیں۔ کدأب، جیسا کہ دستور ہوا آل فرعون، فرعونیوں کا، والذین، اور ان کا جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ، پس پکڑا انہیں اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی بنا پر، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت پکڑ والا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، للذین کفروا، ان سے جنہوں نے انکار کر دیا ہے، ستغلبون، جلد ہی تم شکست کھا جاؤ گے، تغلبون، تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، یعنی تمہیں شکست دے دی جائے گی، وتحشرون، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی جانب، وبئس المہاد، اور برا ہے بچھونا۔ اب یہ جو بات تھی کافروں کو سنا دی گئی کہ جلد تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، تو اس کی مثال اللہ نے بیان کر دی ہے۔ قد کان لکم آیہ، تحقیق ہے تمہارے لیے ایک دلیل، ایک نشانی،
فی فئتین ان دو گروہوں میں التقطا جو دونوں آمنے سامنے آئے تھے، فئتن ایک گروہ تو قاتل وہ لڑائی کر رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَى جبکہ دوسرا کافرتن وہ انکاری تھا، انکار کرنے والا، یعنی ایک ابو جہل کا لشکر تھا یہ جو مکہ سے آئے تھے، اور ایک بدر کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تھے۔ یرونہم وہ دیکھ رہے تھے انہیں، مثلیہم اپنے سے دو گنا، رأی العین دیکھنا آنکھ کا۔ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ ایمان اللہ کی جانب سے ہے اور کفر جو ہے نا اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور وہ اللہ کا انکار ہے۔ تو اللہ رب العزت کیسے حالات کو بدلتا ہے کہ آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے سے دو گنا ہے، یعنی کافر بھی مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے ہیں، یا کافر مسلمانوں کو جتنی مسلمانوں کی تعداد ہے ان سے دو گنا دیکھ رہے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ کافروں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے ہیں، اور دونوں یعنی کافر ہیں کہ وہ اپنے زعم میں ہیں اور وہ مقابلے کے لیے، اور مسلمان ہیں کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہیں کہ ان کی تعداد کم تھی۔ واللہ یؤید بنصرہ اور اللہ ہے کہ وہ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذالک بے شک کہ اس میں تائید کر دیتا ہے اللہ اپنا ہاتھ رکھ، یؤید ایدہ یؤید ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ہاتھ رکھنا مراد یہ ہے کہ اللہ قوت فراہم کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذالک لعبرہ بے شک کہ اس میں البتہ ایک دلیل ہے، عبور کرنا ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنا، ایک بات سے دوسری بات لے لینا، ایک واقعے سے سبق لے لینا۔ ان فی ذالک لعبرہ بے شک کہ یہ جو غزوہ بدر ہے اس میں ایک عبرت ہے، لأولی الابصار نگاہوں والوں کے لیے جو بصیرت رکھنے والے، نگاہ رکھنے والے ہیں۔ زین للناس مزین کر دیا گیا، خوشنما کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، حب الشہواتی خواہشات کی محبت کو، من النساء عورتوں سے جیسا کہ عورتیں ہیں، والبنین اور بیٹے، والقناطیر اور ڈھیر، المقنطرہ ڈھیر لگائے گئے، من الذہب سونے کے، والفضہ اور چاندی کے، والخیل اور گھوڑے، المسومہ نشان زدہ یعنی جو عمدہ گھوڑے ہیں یا جو اپنے خاص گھوڑے ہیں جن کو نشان لگا دیا گیا ہے، والانعام اور چوپائے، والحرث اور کھیتیاں، یعنی ان تمام چیزوں کی خواہش اور ایک خواہش کی محبت وہ مزین کر دی گئی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا یہ تو برتنا ہے دنیا کی زندگی کا، ادنا زندگی کا، یعنی یہ ادنا زندگی کی برتنے کی چیزیں ہیں یا ادنا زندگی کا تھوڑی دیر کا فائدہ ہے۔ واللہ اور اللہ ہے، عندہ حسن المآب اسی کے ہاں ہے ٹھکانے کی اچھائی، حسن المآب یا عمدہ ٹھکانہ۔ قل کہہ دیجئے اؤنبئکم کیا میں تمہیں بتاؤں، خبر دوں، بخیر بہتر کی، من ذالکم ان سے، یعنی یہ جو خواہشات ہیں جن کی خواہشات سے محبت ہے تو اور وہ مزین کی گئی ہے، میں تمہیں ان سے بہتر چیزیں بتاتا ہوں۔ للذین یہ ان لوگوں کے لیے ہیں، اتقوا جو کہ متقی ہوئے ہیں، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، جنات باغات ہیں، تجری جاری ہیں، بہہ رہی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں،
و ازواجن اور جوڑے ہیں مطہراتن پاکیزہ یا بیویاں ہیں پاکیزہ یا جوڑے ہیں پاکیزہ و رضوان من اللہ اور رضامندی ہے اللہ کی جانب سے، یعنی اصل تو یہی ہے اللہ کی رضامندی ہے، اللہ ہمیں اپنی رضا سے نوازے اور نوازے رکھے آخرت یعنی آخری دم تک۔ واللہ بصیر بالعباد اور اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو، یعنی اللہ بندوں کو دیکھنے والا، اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اور بندے اس کے الذین یہ وہ ہیں جو یقولون کہتے رہتے ہیں ربنا اے رب ہمارے، اننا یقیناً ہم آمنا ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا پس تو بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہ، وقنا اور تو بچا لے ہمیں، تو بچا لے نا ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے، الصابرین یہ ثابت قدم رہنے والے ہیں، یعنی بالعباد جو اللہ بصیر بالعباد اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، یہ وہ بندے ہیں جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، والصادقین اور وہ سچ کہنے والے ہیں، والقانتین اور وہ اطاعت میں پرسکون رہنے والے اطاعت گزار ہیں، والمنفقین اور وہ خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین اور وہ استغفار کرنے والے بخشش طلب کرنے والے ہیں، بالاسحار سحری کے وقت میں، صبح کے اوقات میں، سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں وغیرہ۔ شاہد اللہ گواہی دی ہے اللہ نے، شاہدہ فعل ماضی ہے، اللہ فاعل ہے، گواہی دی ہے اللہ نے، انہو یہ کہ وہ لا الہ کوئی بھی معبود نہیں ہے اس کے، بات یہ ہے کہ وہ جو اللہ ہے کوئی بھی معبود نہیں ہے اس کے، والملائکہ اور فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے، یہ اللہ کے ساتھ آیا واو کا عطف، شاہد اللہ والملائکۃ گواہی دی ہے اللہ نے اور فرشتوں نے، وَأُولُو العلم اور علم والوں نے بھی گواہی دی ہے، قائمن انہو قائمن یہ کہ وہ ہو سے بدل ہے، قائمن قائم ہے، بالقسط انصاف پر، یعنی گواہی دی ہے اللہ نے خود اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی کہ وہ اللہ انصاف پر قائم ہے۔ لا الہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، الا ہو مگر وہی، العزیز وہ غالب ہے، الحکیم وہ حکمت والا دانائی والا ہے، یعنی اس نے جو محکم باتیں کی ہیں وہ ساری انصاف کی باتیں ہیں، اس نے ایسا نہیں کیا کہ کسی کو اپنا بیٹا قرار دیا ہو اور پھر اس کے لیے ایسا واضح بیان نہ دیا ہو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً دین اللہ کے نزدیک تو اسلام ہے، یعنی اپنے آپ کو جھکا دینا، تسلیم کر لینا، مان لینا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ اور ہمیشہ سے یہی رہا، تمام انبیاء کا دین اسلام ہی رہا۔ وَمَا اخْتَلَفَ اور نہیں اختلاف کیا، الذین ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب جو کہ کتاب دیے گئے، الا ہاں مگر، من بعد اس کے بعد، ما جو کہ جاءہم آیا ہے ان کے پاس، العلم علم، یعنی جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے علم آ گیا تو بغین ضد کی بنا پر، اختلاف یعنی اختلاف کیا انہوں نے، بغین ضد کی بنا پر، بینہم آپس میں، یعنی انہوں نے جو اختلاف کیا وہ آپس میں ضد کی بنا پر، ومن یکفر بآیات اللہ اور جو کوئی بھی انکار کر دے گا اللہ کی آیات کا، فإن اللہ تو یقینا اللہ، سریع الحساب حساب کا تیز ہے، جلد حساب لے لینے والا ہے یا تیز حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ پس اگر انہوں نے حجت بازی کی ہے آپ سے، دلیل بازی کی ہے، جھگڑا کیا ہے، فقل تو آپ فرمائیے، آپ کہہ دیجئے، اسلمت میں نے جھکا لیا ہے، وجہیہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مطیع فرما کر دیا ہے، ومن اور اس نے بھی اتبعنی جس نے میری پیروی کی ہے، جس نے میری پیروی کی ہے اس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا ہے۔
اللہم جعلنا منہم۔ وقل اور کہہ دیجئے للذین ان سے جنہوں نے یا ان سے جو اوت الکتاب دیے گئے ہیں کتاب، والامیین اور امی لوگوں سے بھی جن کے پاس کتاب نہیں ہے، یعنی یہود و نصارہ جن کے پاس توریت اور انجیل وغیرہ ہے، اور امی جن کے پاس ایسی کتاب نہیں ہے، اہل عرب اہل مکہ وغیرہ، اسلم یعنی ان سب کو دعوت دے دو، اسلم تم کیا تم اسلام لائے ہو، کیا تم نے اپنے آپ کو جھکا لیا ہے، فَإِنْ أَسْلَمُوا پس اگر انہوں نے تسلیم کر لیا، وہ جھکا لیا اپنے آپ کو، اسلام لے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو تحقیق وہ راہیاب ہو گئے، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا تو بس بات یہ ہے، علیک آپ کے ذمے ہے، البلاغ پہنچا دینا، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک اپنا مطیع فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع رکھے۔